السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انشاءاللہ عز وجل ہدایہ آخرین کا سبق نمبر 4 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا طریقہ کار ہے کہ ہم پہلے عبارت کو پڑھتے ہیں، بعدہ مفہوم سمجھتے ہیں اور اس کے بعد ترجمہ کرتے ہیں، اور کہیں پیچیدہ الفاظ ہوں تو ان کی توضیح بھی کرتے ہیں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ قال والاعواز المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع لأن بالإشارة كفاية في التعريف وجهلة الوصف فيه لا تفضي إلى المنازعة والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معرفة القدر والصفة لأن التسليم والتسلم واجب بالعقد وهذه الجهالة مفضية إلى المنازعة فيمتنع التسليم والتسلم وكل جهالة هذه صفتها تمنع الجواز هذا هو الأصل۔ قال ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما للإطلاقه قوله تعالى وأحل الله البيع وعنه عليه السلام أنه اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه ولا بد أن يكون الأجل معلوما لأن الجهالة فيه مانعة عن التسليم الواجب بالعقد فهذا يطالبه به في قريب المدة وهذا يسلم في بعيدها۔ قال ومن أطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد لأنه هو المتعارف وفيه تحر للجواز فيصرف إليها۔ قال والاعواز المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع۔ یہاں سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں صاحب قدوری کہ اعواز جن کی طرف اشارہ کر دیا جائے ان کی مقدار کی پہچان کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جیسے مثال کے طور پر اعواز کو پہلے آپ سمجھ لیجئے، اعواز ثمن کو کہیں گے یا جو مال رہے گا اس مال کو کہیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس کچھ گیہوں پڑے ہوئے ہیں، آپ نے کوئی شخص آپ کے پاس آیا اور آنے کے بعد آپ سے کہنے لگا مجھے کچھ گیہوں چاہیے، تو آپ نے اس کی طرف اشارہ کر دیا اور کہا یہ کچھ گیہوں ہیں، ان کو میں آپ کو بیچتا ہوں۔ وہ شخص کچھ پیسے لے کر آیا تھا، اس شخص نے کہا کہ جی ہاں یہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں، یعنی اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پیسے کی مقدار اس نے بھی نہیں بتائی، بلکہ بغیر مقدار بتائے ہوئے اس نے کہا کہ میرے پاس یہ پیسے ہیں، ان پیسوں کے بدلے میں آپ کے ان گیہوں کو بیچتا ہوں۔ تو ادھر بائی نے گیہوں کی مقدار نہیں بتائی، خالی اشارہ کر دیا، ادھر مشتری نے پیسے کی مقدار نہیں بتائی اور یوں ہی صرف اشارہ کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ خالی اس اشارے کرنے سے بھی بیع جائز ہے، کیونکہ یہ باہم دونوں رضامند ہیں اس وجہ سے، اور جب دونوں رضامند ہیں، جب دونوں راضی ہیں تو بھئی ان کی رضامندی ان کے لیے بیع کے جائز ہونے کا سبب بنتی ہے۔ یعنی آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے مسئلے کو، یعنی اگر دونوں راضی ہوں اور دونوں خالی اشارہ کر کے وہ بائی اپنے مبیع کی طرف اور مشتری اپنے ثمن کی طرف اشارہ کر کے بیع کو جائز قرار دیں تو جائز مانی جائے گی۔ تو یہی کہہ رہے ہیں قال والاعواز المشار الیہا لا یحتاج الی معرفت مقدارها فی جواز البیع۔ یہاں پر اعواز کا مطلب میں نے آپ کو بتایا سامان ہو یا مبیع ہو، وہ اعواز جن کی طرف اشارہ کر دیا جائے ان کی مقدار کی پہچان کی ضرورت نہیں ہے بیع کے جائز ہونے میں۔ کیوں ایسا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اشارہ ہی پہچاننے میں کافی ہے، کیونکہ جب ایک دوسرے نے پیسے کو اشارے کے ذریعے دیکھ لیا اور گیہوں کو اشارے کے ذریعے دیکھ لیا تو وہی پہچان ان کے لیے کافی ہے، کفایت کر جائے گی۔ اس لیے کہا لِأَنَّ بِالْإِشَارَةِ كِفَایَةٍ فِي التَّعْرِيف، اس لیے کہ اشارہ ہی کافی ہے پہچاننے میں۔ آگے بتا رہے ہیں وَجَهَالَةُ الْوَصْفِ فِيهِ لَا تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ، اور میں نے آپ کو بتا دیا یہ جھگڑے کا سبب نہیں بنے گا، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے
رضامند ہیں، راضی ہیں، باہم رضامند ہیں، اس وجہ سے یہ جھگڑے کا سبب نہیں بنے گا۔ ہاں اگر وہ راضی نہیں ہوتے، ایک شخص اس پہ مطمئن نہ ہوتا تو اب یہ جھگڑے کا سبب بن سکتا تھا، لیکن وہ جب دونوں خود راضی ہیں تو اس وجہ سے جھگڑے کا سبب نہیں بنے گا۔ تو وہی آگے کہہ رہے ہیں وَجَهَالَةُ الْوَصْفِ فِيهِ لَا تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعِ، کیونکہ وصف کا مجہول ہونا اس میں مفضی الی المنازع نہیں ہے، یعنی جھگڑے کا سبب نہیں ہے۔ والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معرفة القدر والصفة لأن التسلیم والتسلم واجب بالعقد۔ اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی شخص نے ثمن مطلق رکھا، کوئی مقدار نہیں بتائی اور نہ ہی کوئی صفت بتائی کہ کون سی مقدار ہے، کون سی صفت ہے، تو یہاں پر دیکھیے اگر کسی شخص نے اشارہ بھی نہ کیا، قدر کو بھی نہیں بتایا یعنی کون سی مقدار ہے، اور صفت کو بھی نہیں بتایا، اس کی بھی پہچان نہیں کرائی، تو اب یہ دیکھیے تینوں چیزوں سے کیا ہے، عاری ہے، خالی ہے، تو اس وجہ سے یہ بیع جائز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ مفضی الی المنازع کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے لیے ثمن مطلق کے لیے ضروری ہے کہ یا تو اس کی مقدار کی پہچان معلوم ہو یا صفت کی پہچان معلوم ہو۔ اگر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، نہ مقدار کی پہچان ہے اور نہ ہی صفت کی پہچان ہے اور اشارہ بھی نہیں کیا، تینوں چیزیں اس میں نہیں پائی جا رہی ہیں، تو یہ مفضی الی المنازع کا سبب بنے گا۔ اور یہ ایک اصول ہے، جو بھی چیز مفضی الی المنازع کا سبب بنتی ہے وہ جائز نہیں ہوتی ہے، اس لیے بیع جائز نہیں ہوگی۔ کہہ رہے ہیں والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معرفة القدر والصفة، اور اسمان مطلقہ بغیر قدر کے معرفت کے اور بغیر صفت کی معرفت کے صحیح نہیں ہے، یعنی وہ صحیح جو ہوں گے وہ قدر کی معرفت سے ہی ہوں گے اور صفت کی معرفت سے ہوں گے۔ کیونکہ آپ کوئی بھی چیز دیں گے یا کوئی بھی چیز لیں گے تو اس میں ثمن واجب ہوگا، اس میں ثمن تو آپ کو دینا ہی پڑے گا، ہے نا، عذر عقد۔ اور اگر آپ نے تمام کا تمام ثمن مطلق رکھا، ثمن کو مطلق رکھا، تو اب معلوم ہی نہیں تو کس چیز کو دیں گے، تو یہاں پر جو ہے یہ اس چیز کا سبب بنے گا، جھگڑے کا سبب بنے گا کہ آپ یہ والے ثمن دیجئے، یہ والے ثمن دیجئے۔ ہو سکتا ہے بائع جو ہے بڑھیا کوالٹی کے ثمن مانگے، ہے نا، اور مشتری جو ہے گھٹیا کوالٹی کے ثمن دے، تو اس میں جھگڑے کا سبب بن سکتا ہے۔ لأن التسلیم والتسلم واجب بالعقد، اس لیے کہ دینا اور لینا عذر عقد ثمن کو واجب ہوتا ہے، اس لیے کہ ثمن کو دینا اور لینا عذر عقد جو ہے واجب ہوتا ہے۔ اب وہ جب واجب ہو گیا ہے تو آپ کو دینا ہی پڑے گا، لیکن آپ نے مجہول رکھا ہے تو اس وجہ سے جائز نہیں ہے۔ آگے بتا رہے ہیں ایک قاعدہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ ہر وہ چیز جو ہے مفضی الی المنازع کا سبب بنے، اس میں بیع جائز نہیں ہوتی ہے، اس قاعدے کو بتا رہے ہیں۔ دیکھیے وَهَذِهِ الْجَهَالَةُ مُفْضِيَةٌ إِلَى الْمُنَازَعَةِ، اور آپ نے اگر ثمن مطلق رکھا تو یہ جہالت مفضی الی المنازع بنے گی۔ فَيَمْتَنِعُ التَّسْلِيمُ وَالتَّسَلُّمُ، جو کہ دینے اور لینے میں رکاوٹ پیدا کرے گی، یعنی جو کہ مبیع کو اور ثمن کو دینے اور لینے میں رکاوٹ پیدا کرے گی۔ وَكُلُّ جَهَالَةٍ هَذِهِ صِفَتُهَا، اور ہر وہ جہالت جن کی یہ صفت ہو، تمنع الجواز، وہ جائز ہونے کو رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ هذا هو الاصل، اور یہی اصول ہے، یعنی ہر وہ چیز جس میں مفضی الی المنازع کا سبب بنے تو وہ جواز کی رکاوٹ کا سبب بنتی ہے نا، کسی بھی چیز کی جائز ہونے کی رکاوٹ کا سبب بنتی ہے، بیع کے جائز ہونے کا۔ اور یہ ایک اصول ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ جہاں پر بھی یہ چیز پائی جائے گی، یعنی مفضی الی المنازع کا سبب پایا جائے گا، وہاں جو ہے بیع جائز نہیں ہوگی، یہی بتا رہے ہیں۔